أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين عاني بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله وراسخون في العلم يقولون آمنا به صلوات ایک اور بلند صلوات اس سے بھی بلند صلوات سورہ مبارکہ آل عمران ہے، آیت کا نشان 7 ہے۔ اللہ نے اس کلام میں قرآن کا تعارف کروا رہا ہے، اور قرآن کی بات تو مکمل ہوتی ہی نہیں ہے جب تک کہ اہل بیت کی بات ہو، لہذا قرآن کے تعارف کے ساتھ اللہ نے راسخون فی العلم کی بات کی ہے، یعنی ان کی بات کی ہے جو قرآن سمجھائیں گے، جو قرآن بتائیں گے کہ قرآن کیا ہے۔ ارشاد ہو رہا ہے هو الذی انزل علیک الکتاب، وہ اللہ جس نے حبیب آپ کے اوپر کتاب کو نازل کیا، منہ آیات محکمات، اس میں سے کچھ آیات محکم آیتیں ہیں، وَأُخَرُ متشابہات، اور کچھ آیتیں دوسری طرح کی آیتیں متشابہات ہیں۔ ہن منہ آیات محکمات، اس میں کچھ آیات محکم ہیں، اور ہن ام الکتاب، یہی اصل کتاب ہے۔ یعنی دو طرح کی آیات قرآن میں اللہ بیان کر رہا ہے، وہ آیات جو اصل کتاب ہیں، وہ آیات جو فرع کتاب ہیں۔ ظاہر اصل کہا ہے تو پھر اصل کی جو سامنے لفظ آئے گا وہ ہے فرع، اصول دین فروع دین۔ کچھ آیات وہ ہیں کہ جو اصل کتاب ہیں، کچھ آیات اصل کتاب کے ساتھ کر بات ہوگی تو فروع کتاب یعنی فرع کتاب ہے۔ ہم فروعات دین کو بھی اصول دین کی طرف پلٹاتے ہیں نا، یعنی نماز بھی ہماری روزہ بھی، حج زکوٰۃ بھی، یہ ہماری توحید کے مطابق ہے۔ جتنی ہماری توحید روشن ہوگی اتنی ہی نماز اچھی ہوگی، جتنی ہماری توحید اچھی ہوگی اتنا ہی روزے میں بھی مزہ آئے گا، جتنا عقیدہ توحید واضح ہوگا اتنا ہی حج میں بھی ذائقہ آئے گا۔ ایسے ہی ہم نبی کی بات کو آنکھ بند کر کے مان لیتے ہیں۔ یہ جو نماز کیسے پڑھنی ہے، نماز پڑھنی ہے یہ عقیدہ توحید کا مسئلہ ہے۔
نماز کیسے پڑھنی ہے یہ نبوت کا مسئلہ ہے۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد والا۔ صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو۔ تو نماز تو اللہ کی ہے مگر طریقہ مصطفیٰ کا ہے، سجدہ اللہ کا ہے مگر انداز سجدہ نبی کا ہے۔ اللہ کا شکر بھی ادا کرنا ہے تو اپنی مرضی سے نہیں کرنا، اس کا شکر کا بھی ڈھنگ نبی بتائیں گے، طریقہ نبی بتائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو نماز تو مسئلہ توحید کا ہے مگر طریقہ نماز مسئلہ نبوت کا ہے۔ توجہ چاہوں گا۔ پھر اسی طرح نماز میں ایک سورہ ایسا ہے، یہ ابتدائی بیان ہے اور توجہات میرے ساتھ ہیں تو یہی چند مسئلے ان بچوں جوانوں کے لیے ذرا روشن ہوتے چلے جائیں۔ نماز میں ایک سورہ ایسا ہے جسے اگر کوئی نہیں پڑھے گا تو اس کی نماز باطل ہے، صرف ایک سورہ ایسا ہے، باقی سوروں میں اختیار ہے کہ آپ نماز میں سارے کوئی بھی سورہ پڑھ لیں مگر ایک سورے میں اختیار نہیں ہے اور وہ ہے سورہ الحمد۔ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، نماز ہی باطل ہے اس کی جس نے نماز میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی، نماز ہی نہیں ہے اس کی مگر ہے تو سورہ فاتحہ کے پڑھنے سے ہے۔ تو سورہ فاتحہ 7 آیتوں پر مشتمل سورہ ہے مگر اس 7 آیتوں والے سورے میں اللہ نے توحید کو بھی بیان کیا ہے، نبوت کو بھی بیان کیا ہے، اللہ نے عدل کو بھی بیان کیا ہے، مالک یوم الدین ذہن میں رہے جی، مالک یوم الدین اسی سورے میں اللہ نے عدل الہی کو بھی بیان کیا ہے، اسی سورے میں اللہ نے نبوت کو بھی بیان کیا ہے، اہدنا الصراط المستقیم نبوت کو بھی بیان کیا ہے، اور اسی سورے میں اللہ نے امامت اور ولایت کو بھی بیان کیا ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اگر آپ آمادہ ہیں تو جملہ کہہ دیتا ہوں، اسی سورے کے اختتام پہ اللہ نے تولا اور تبرہ بھی بیان کیا ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، یہ ہے تولا، صراط الذین انعمت علیہم، ان کا رستہ جن پر تو نے اپنی نعمتیں نازل کی ہیں۔ کیسے ممکن ہے ہم کہہ رہے ہوں ان کا رستہ اور ان کا کوئی تصور ہی نہ ہو؟ جن کے رستے پہ قائم رہنے کا، کن کا رستہ؟ جن پہ تو نے اپنی نعمتیں نازل کی ہیں۔ تو جن پر تو نے اپنی نعمت، تو اتنا تو پتا ہونا، مسلمان 1400 سال سے پڑھ رہا ہے، اسے نہیں پتا کہ کن پہ نعمتیں نازل کی ہیں؟ توجہ ہے بات کی؟ یعنی مسلمان ساری زندگی سے پڑھتے آ رہے ہیں انعمت علیہم، ان کا رستہ جن پہ تو نے اپنی نعمتیں نازل کی ہیں، اور مسلمان کو یہ نہیں پتا کہ کن پر اللہ نے اپنی نعمتیں نازل کی ہیں۔ تو بس جن پر اللہ نے اپنی نعمتیں نازل کی ہیں ان کی شناخت یہ ہے تولا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور جن پہ تو غضبناک ہوا اور جو گمراہ تھے، جی غضبناک، مغضوب، ولا الضالین جو گمراہ تھے، ان کا رستہ نہیں چاہیے۔ تو اور تبرہ کیسے کہتے ہیں؟ میرے سنی بچوں، میرے عزیزوں، میری جان، صلوات پڑھیں ذرا محمد والا۔ یہ آپ کو یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ شیعہ حضرات تبرہ کرتے ہیں، اتنی بڑی مہذب قوم گالیاں دے گی؟ اتنے پڑھے لکھے لوگ، اتنے قابل لوگ دنیا کے اندر، ایسے معتبر لوگ جو علی ولی اللہ تک کلمہ پڑھتے ہیں، جو ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے ہیں، وہ کیا پوری قوم کو گالیوں پہ لگایا؟ یہ کیا آپ کو بتایا گیا ہے؟ کس نے بتایا ہے؟ یہ اسی نے بتایا ہے جو آپ کو ہمارے قریب نہیں آنے دینا چاہتا۔ ناراض نہ ہوئیے گا، میں ایک بات تو میرا حق ہے نا میں کروں۔ یہ اتنی معتبر قوم، پڑھے لکھے لوگوں کی قوم، خاندانی لوگوں کی قوم، کیا پوری قوم کا مذہب گالیاں دینا ہوگا؟ ہمارا مذہب گالیاں دینا نہیں ہے، گالیاں دینے والے غیر مہذب ہوتے ہیں، اور سب سے بڑی تہذیب کو علی کہتے ہیں۔ وہ کیسے گالیاں دینے والی قوم ہوگی جن کے دلوں کا حاکم علی ہو؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ تو گالیاں دینے کے لیے
کا مطلب تبرہ نہیں ہے. تبرہ کا مطلب ہے ہمیں پتا ہو کہ کن سے جان چھڑانی ہے. میں نے لفظ زیادہ آسان سا کہہ دیا. ہمیں پتا ہو کہ کن سے دور رہنا ہے اور ہمیں پتا ہو کہ کن کی پیروی کرنی ہے. جن کی پیروی کرنی ہے ان کی پیروی کو تولا کہتے ہیں اور جن سے دور دور رہنا ہے ان سے دور رہنے کو تبرہ کہتے ہیں. اور تبرہ بھی تولا بھی بغیر لاجک کے نہیں ہے. کوئی رشتہ داری نہیں ہے, کوئی خاندان پرستی نہیں ہے. ساری شیعہ قوم کوئی خاندان مانتی ہے. ہم خاندان بھی اگر کسی خاندان کو بھی مانتے ہیں تو اس خاندان کو مانتے ہیں جس خاندان پہ اللہ نے نعمتیں نازل کی. صلوات پڑھیں محمد و آل. بھائی آپ کی تسلی کے لیے آیت پڑھ دوں نا میں. ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ. کچھ لوگ ان لوگوں سے حسد کرتے ہیں جنہیں اللہ نے اپنے فضل سے عطا کیا. فقد آتینا علی ابراہیم الکتاب والحکمہ وآتیناہم ملکا عظیما. اور بے تحقیق اللہ کہہ رہا ہے ہم نے آل ابراہیم کو کتاب بھی دی ہے, حکمت بھی دی ہے, ملک عظیم بھی عطا کیا ہے. کتاب سے مراد قرآن ہے, حکمت سے مراد نبوت ہے, ملک عظیم سے مراد امامت. ہم نے ابراہیم کی نسل کے اندر آل ابراہیم کو کتاب بھی دی ہے, حکمت بھی دی ہے اور ملک عظیم بھی عطا کیا ہے. میرے معصوم امام اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے فرماتے ہیں ہم ہی تو وہ صاحبان ملک عظیم ہیں جن کی مملکت کسی بارڈر کی محتاج نہیں ہے. بھائی تھوڑی گردن ہلا دینا بات جائے تو. ائمہ اہل بیت کے مملکت کسی بارڈر کی محتاج نہیں ہے, کسی ویزے کی محتاج نہیں ہے, کسی پاسپورٹ کی محتاج نہیں ہے. دنیا کے اس کونے میں رہنے والا بھی حق رکھتا ہے کہ والی سے پیار کرے. دنیا کے اس کونے میں رہنے والا بھی حق رکھتا ہے کہ امام حسین کا ذکر کرے. اس سے زیادہ مضبوط حکومت اور کیا ہوگی؟ اس سے زیادہ مضبوط حکومت اور کیا ہوگی کہ کہیں بھی رہتے ہو مگر تمہارے دلوں کا حاکم علی اور حسین ہے. ملک عظیم. اللہ نے اس گھرانے کو نعمتوں سے نوازا ہے. لہذا مولا علی اپنی طرف اشارہ کر کے فرماتے ہیں نحنو محسودون الذین فی الآیہ. یہ جو آیت کے اندر محسود جن سے حسد کیا جائے گا ہم ہی وہ اہل بیت ہیں جن سے اللہ قرآن میں جن کے بارے میں بتا رہا ہے کہ جن سے لوگ حسد کریں گے. حسد کس سے ہوتا ہے؟ حسد کا مطلب کیا ہے؟ حسد کی تعریف کروں؟ کم سے کم مولا علی کے چاہنے والے اور اہل بیت کے چاہنے والے ایک دوسرے سے حسد نہیں کرتے. یہ اتنی خطرناک بیماری ہے جو اہل بیت کو اذیت پہنچاتی ہے. سب سے زیادہ جس بیماری نے اہل بیت کو تکلیف پہنچائی ہے وہ حسد کی بیماری ہے. اور حسد کسے کہتے ہیں؟ حسد کی تعریف اہل دقت نے, اہل معرفت نے حسد کی تعریف کی ہے صاحب نعمت سے آرزوئے زوال نعمت. صاحب نعمت سے آرزوئے زوال نعمت کو حسد کہا جاتا ہے. کسی کو کمال پر دیکھ کر یہ آرزو کرنا کہ اسے کمال چھن جائے, اسے حسد کہتے ہیں. جبکہ حسد کرنے والے کو اس آرزو سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ایسا تو ہوگا نہیں کہ اس سے چھن جائے گی تو تمہیں مل جائے گی. تھک رہے ہیں میری باتوں سے آپ؟ بہت بہت
بلند تر صلوات پڑھ لیں۔ یہ جو بیماری ہے نا، حسد کی بیماری، اس سے حاسد کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا سوائے اس کے اپنے نقصان کے۔ دو موٹے نقصان ہوتے ہیں، ایک ذاتی نقصان، ایک سماجی نقصان۔ ذاتی نقصان یہ ہوتا ہے کہ اس کا خون جلتا ہے، دبلا ہو جاتا ہے۔ تم خون جلا رہے ہو، کوئی کسی کی قبر میں نہیں جائے گا، کوئی کسی کی روٹی نہیں کھاتا، ہر شخص اپنا رزق رکھتا ہے، اور کوئی کسی اور کی قبر میں جا کے جواب نہیں دے گا۔ صحیح ہے، سب کو مرنا اور سب کو قبر بھی اپنی اپنی ہی ملنی ہے، اور یہ بھی دعا کریں کہ قبر مل جائے، ورنہ تو سمندروں میں ابھی آپ نے دیکھا کتنی بڑی کشتی ڈوب گئی، اور آپ نے 2 دن پہلے دیکھا کہ نواب شاہ میں کیا ہوا۔ بعض مسافروں کے تو اعضا ہی منتشر ہو گئے، جو تصویریں، جو ویڈیوز، جو رپورٹس آ رہی ہیں۔ ہمارا فلاحی ادارہ بھی وہاں خدمت کر رہا تھا، ایک چھٹی وہاں رضاکار ہمارے کام کر رہے تھے، تو خود بھی جو انہوں نے قریب سے دیکھا ہے وہ بیان کے قابل نہیں ہے، بہت بڑا سانحہ ہے، اور میں نہیں جانا چاہتا اس کے اوپر کہ اس سانحے میں کوتاہی تھی۔ یہ حادثہ نہیں تھا، یہ جرم تھا۔ ریلوے ٹریک جو تھا، جب مینٹین نہیں رکھیں گے، مینٹیننس نہیں ہوگی، جب اس کی دیکھ بھال نہیں ہوگی تو کہیں سے بھی وہ ناقص رہ جائے گا، کمزور ہو جائے گا، اور جب اس پہ وزن آئے گا تو وہ ٹوٹ جائے گا، ٹوٹے گا تو وہ ڈبے ایسے ہی ہوگا جو ہوا۔ مگر میں تو کبھی کبھی مایوس تو نہیں ہوں، لیکن کبھی کبھی اپنے ملک کے حالات کو اور معاملات کو اور اداروں کی ناقص کارکردگی کو، مجرمانہ غفلت کو جب دیکھتا ہوں تو کبھی ایسا لگتا ہے کہ یہ عوام کو انسان نہیں مانتے، بلکہ لفظ اور بہتر کرو، انسان نہیں، جاندار نہیں مانتے، ورنہ اپنے گھر کے کتوں کا یہ اتنا خیال کرتے ہیں، یہ اپنے گھر کے جانوروں کا انسانوں سے زیادہ خیال کرتے ہیں، اپنے طوطوں کا، اپنے کبوتروں کا، اپنے پرندوں کا، اپنے جانوروں کا یہ انسانوں سے زیادہ خیال کرتے ہیں۔ کوئی ایک ادارہ مجھے بتا دیجئے تو میں آپ کے منہ میں لڈو ڈال دوں کہ جو ملک میں ادارہ وہ صحیح کام کر رہا ہے، کوئی ایک ادارہ بتا دیں۔ سرکاری ریاستی ادارے ہیں اور ذاتی بنیادوں پہ چل رہے ہیں۔ جی کڑوی بات سن لیجیے بھائی، جب آپ کے پاس مائک آئے تو میرے خلاف بول دیجیے گا۔ جی میں ان سے ہی بات کر رہا ہوں جنہیں برا لگے گا، آپ کو کیوں برا لگے گا؟ مظلوم کے ماننے والے بیٹھے ہیں، مظلوم کے ماننے والوں کو ظلم کے خلاف بولنا برا نہیں لگتا۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آلہ محمد۔ اور بلند صلوات نبی و آلہ۔ جہاں بحق ہو جانے والوں کی مغفرت کے لیے صلوات پڑھیں۔ زخمیوں کی شفا یابی کے لیے صلوات پڑھیں۔ پاکستان کے ذمہ داروں کو ذمہ دار بنے اس کی توفیق کے لیے صلوات پڑھیں۔
بات آگے جائے تو میں عرض کر رہا تھا کہ نعمتیں جن پر اللہ نے نعمتیں ڈالی ہیں، جن پر اللہ نے نعمتیں نازل کی ہیں، ان سے جڑنے کا حکم ہے، انعمت علیہم صراط الذین انعمت علیہم، اور ان سے دور رہنے کا حکم ہے جو مغضوب بھی ہیں ضالین بھی ہیں۔ غیر المغضوب ہے ان کا نہیں جو مغضوب ہیں، ولا الضالین اور ان کا نہیں کہ جو ضالین ہیں یعنی گمراہ ہیں۔ تو قرآن اس نماز کے اندر اللہ نے 2 رکعت نماز میں پورا دین سمیٹا ہے۔ آپ تکبیرۃ الاحرام سے نہیں بلکہ نیت سے شروع کریں، الاعمال بالنیات، جی بنیاد ہے ہم سب کی ہماری نیت۔ اس مجلس میں بھی ممکن ہے کوئی رپورٹنگ کرنے آیا ہو کہ بھی دیکھیں مجمع کتنا ہے، کہیں لکھ کے بھیجنا ہے، اور شہنشاہ حسین نقوی کیا پڑھ رہے تھے، اور حیدرآباد کے کون کون معتبر لوگ مجلس میں آئے، اور اب ان کا صرف کام یہ ہے کہ کسی طرح وہ رپورٹنگ کریں۔ تو نیت تو یہ بھی ہے، اور وہ بھی آئے ہیں کہ جو رپورٹنگ چاہتے ہیں مگر سیدہ کے سامنے چاہتے ہیں کہ حسین کی ماں راضی ہو جائے، اور کسوٹی یہ ہے کہ جس سے سیدہ راضی اس سے اللہ راضی۔ تو یہ نیتوں کا معاملہ ہے، ہر شخص کی اپنی نیت ہے۔ تو یہ نیت سے دین شروع ہو رہا ہے، اور پھر آپ پوری 2 رکعت نماز کے اندر خلاصہ دیکھیں گے۔ آپ کا شوق مجھے کہہ رہا ہے کہ میں 2-3 جملے اور کہوں۔ اس 2 رکعت نماز کے اندر روزہ بھی ہے۔ کیسے؟ جب تک نماز رہے گی کھانا پینا حرام۔ بھائی جن کو بات اچھی لگ رہی ہو وہ گردن ضرور لائیں۔ اس 2 رکعت نماز کے اندر جب تک نماز رہے گی کھانا پینا حرام، جیسے حالت روزہ میں کھانا پینا حرام۔ تو یہ 2 رکعت نماز ہے، روزے کو بھی کور کر رہی ہے۔ پھر نماز کے بعد روزہ، روزے کے بعد نماز، روزہ، حج۔ اس کے اندر ایک ایک کر کے بتانا، حج اس کے اندر 2 رکعت نماز کے اندر حج بھی ہے۔ نماز ہی نہیں ہے جب تک کہ کعبہ تصور میں نہ آئے۔ زکوٰۃ 2 رکعت نماز کے لیے لازم ہے کہ کپڑے بھی زکوٰۃ ادا شدہ ہو۔ جہاں 2 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں وہ جگہ بھی مزکا ہو، زکوٰۃ ادا شدہ ہو۔ توجہ کر لیا آپ نے؟ آگے تم سنا رہے تھے سبق۔ زکوٰۃ کے بعد خمس، نماز کے بعد روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس ہے 5واں مال میں سے بچا ہوا 5واں حصہ۔ کھا پی لیا، خوب آرام سے زندگی گزار لی، جو شان شوکت کے مطابق ہے وہی زندگی، اور پھر بچ گیا تو اس میں سے 5واں۔ ایک صاحب کہنے لگے مولانا خمس دے دیا تو بچے گا کیا؟ تو بھائی تم پھر 4 دے دو، 5واں تم رکھ لو۔ 5واں حصہ دینے میں بھی تم نکل رہا ہے۔ اور یہ کس نے کہا ہے کہ مولوی صاحب کو دیں؟ ہمارے یہاں بڑی عجیب نفسیات ہے، جب ہم خمس کی بات کرتے ہیں تو مولانا کا اپنا مطلب ہے۔ بھائی ہمارا کوئی اپنا مطلب نہیں ہے۔ اپنے علاقے کی مسجد کی ٹوٹیاں ٹھیک کروا دیجیے، اپنے علاقے کے امام بارگاہ کی چھت ٹپک رہی ہے اسے ٹھیک کروا دیجیے، آپ کے محلے میں جو مدرسہ ہے اس کا دروازہ گر گیا اسے ٹھیک کروا دیجیے۔ کب کہا ہے بھائی ہم نے کہ ہمیں دے دیجیے آپ؟ بلکہ جو وصول کرتے ہیں اور حساب دینے کے پابند ہوتے ہیں وہ تو آپ کی ذمہ داری اپنی گردن پہ لے رہے ہیں، ان کا تو ممنون ہونا چاہیے کہ وہ آپ کی ذمہ داری اپنے اوپر لے رہے ہیں۔ خمس، آگے جہاد فروعات دین کے اندر، وہ بھی نماز میں توجہ چاہوں گا۔ جہاد کیسے فروعات دین میں ہے؟ جہاں پیش نماز کھڑے ہو کر، توجہ ہے میرے ساتھ، جہاں پیش نماز کھڑے ہو کے نماز پڑھاتا ہے نا اسے کہتے ہیں محراب۔ محراب عربی زبان کا لفظ ہے مقام حرب۔ حرب کہتے ہیں جنگ کو، جہاد کو، لڑائی کو۔ حربوں کا حربی، سلموں کا سلمی۔ نبی نے کیا فرمایا؟ یا علی تم سے لڑنا مجھ سے لڑنا ہے، تم سے دوستی مجھ سے دوستی ہے۔
حرب کہتے ہیں لڑائی کو، جنگ کو، جہاد کو، تلوار چلانا، مقابلے سے مقابلہ کرنا، دشمن کا مقابلہ کرنا. اور محراب یعنی مقام حرب، مقام جہاد. جو 2 رکعت نماز کے لیے اپنے اوپر قابو نہیں پا سکتا، وہ کافر کے سینے پہ کیسے چڑھے گا؟ وہ دشمن کو کیسے مارے گا؟ یہاں جہاد بھی ہے. جہاد امر بالمعروف نہی عن المنکر. اس کے اندر امر بالمعروف بھی ہے، نہی عن المنکر بھی ہے. امر بالمعروف کیسے ہے؟ معروف کیا، اگر میں جب تک معروف کی تعریف نہیں کروں گا اس وقت تک امر سمجھ میں نہیں آئے گا. منکر کی تعریف نہیں کروں گا اس وقت تک نہی عن المنکر بھی سمجھ میں نہیں آئے گا. تو تھوڑا سا مجھے سہارا دیجئے. معروف کسے کہتے ہیں؟ معروف سمجھ میں آ جائے گا تو اس کا امر بہت لذیذ ہو جائے گا. منکر سمجھ میں آ جائے گا تو اس سے بچنا لذیذ ہو جائے گا. بھائی صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. معروف وہی لفظ ہے معروف کا عربی میں جو ہمارے ہاں معروف ہے. ہمارے ہاں بھی جس معنی میں معروف کا لفظ بولا جاتا ہے، فلاں مولانا بہت معروف ہے، فلاں سیاستدان بہت معروف ہے. یہاں میں ابھی نام لوں کسی سیاستدان کا جو سب جانتے ہوں تو اس کے بعد مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہوگی وہ رہتے کہاں ہیں، کون سی پارٹی سے ہیں، اس وقت سینٹ میں ہے یا قومی اسمبلی میں ہے. مجھے کچھ بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. جو معروف ہوگا اس کا صرف نام لیا جائے گا، سب اس کے گھر تک پہنچ جائیں گے. ناراض نہ ہوئیے گا بھائی، میں نے کسی کا نام نہیں لیا ہے، ٹھیک ہے. لیکن کوئی بھی جو بھی معروف ہوگا، اب معروف کا امر یعنی کوئی ایسی چیز کا امر، کسی ایسی چیز کا امر جو سب کے نزدیک معتبر ہو. امر بالمعروف یعنی ایسا امر کسی ایسی شے کے لیے جو سب کے لیے معتبر ہو. اب سب کے لیے سچ معتبر ہے یا نہیں؟ صدق، سچ سب کے لیے معتبر ہے یا نہیں؟ تو یہ جو سچ ہے نا یہ معروف ہے. اب سچ کے امر کو کہتے ہیں امر بالمعروف. یہ میں نے ایک مثال دی ہے. مثلا علم معروف ہے یا نہیں؟ اب اگر علم حاصل کرنے کا امر کیا جا رہا ہو اور حکم دیا جا رہا ہو تو اسے کہیں گے امر بالمعروف. علم حاصل کرنے کا امر معروف کے لیے، معروف جو سب کے نزدیک معتبر ہو. توجہ چاہوں گا، یعنی اندر سے آواز آئے کہ یہ صحیح کہہ رہے ہیں. اب مجھے آپ بتائیے، علم معروف، سچ معروف، توجہ چاہوں گا، عزت معروف، غیرت معروف، شجاعت معروف، سخاوت معروف، تو کہہ نہیں دوں علی معروف. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. بھائی جب ساری خوبیاں معروف، نہیں تھک رہے آپ میری باتوں سے، جب ساری خوبیاں معروف ہیں تو جو ساری خوبیاں جس ذات میں جمع ہو وہ معروف کیسے نہیں؟ معروف کا امر یعنی معتبر چیز کا امر، مسلم چیز کا امر. اچھا اگر کسی کے نزدیک مسلم نہ ہو جی تو اس کو ڈھونڈا جائے گا کہ وہ کون ہے. مثلا اگر سچ کسی کے نزدیک اچھا نہ ہو تو ہم سچ کے اوپر تحقیق کریں گے یا اس پہ کہ جس کے نزدیک سچ صحیح نہیں ہے؟ بولیے بھائی، بات کیجئے نا جی. اگر کوئی کہے جی میں سچ کو نہیں مانتا تو اب سچ کے اوپر تحقیق بیٹھا دینی چاہیے. یونیورسٹی کے اندر فیکلٹی بنا دو، یونیورسٹی کے اندر کوئی تحقیق اور ریسرچ کا شعبہ بنا دو کہ سچ کے اوپر اب تحقیق ہونی چاہیے کہ سچ ٹھیک ہے یا نہیں. بھائی بے وقوفی کر رہے ہو، سچ کے اوپر تحقیق نہیں ہوگی کیونکہ 4 آدمیوں نے کہہ دیا ہم سچ کو نہیں مانتے. توجہ بڑھائیں عزیزو. یعنی اگر 4 آدمیوں نے کہہ دیا ہو کہ ہم علم کو نہیں مانتے
تو اب یہ تحقیق ہوگی کہ علم کے بارے میں غور کیا جائے کہ علم بھی ایسی جو کوئی عنوان شے ہے کہ جو اچھی چیز ہے یا نہیں، کیونکہ 6 آدمی نہیں مانتے۔ علم پر تحقیق نہیں ہوگی، جو علم کو نہیں مانتے ان پر غور ہوگا۔ توجہ چاہوں گا، جو کربلا آئے حسین کے ساتھ ان پہ تحقیق نہیں ہوگی، جو نہیں آئے۔ مجھے اطمینان اس بات کا ہے کہ میری بات منتقل ہو گئی۔ امر بالمعروف اور کیا؟ نہیں عن المنکر۔ منکر سے نہیں کرنا۔ منکر کیا ہے؟ منکر نکرہ کے خاندان کا لفظ ہے مولانا، یعنی غیر معروف۔ معروف کی ضد ہے منکر۔ ہم کہتے ہیں معرفہ نکرہ، معرفہ اور اس کی ضد ہے نکرہ۔ معروف منکر، معروف یعنی جو سب کے نزدیک معتبر ہو، اور نکرہ جو سب کے نزدیک مردود ہو۔ بھائی میں اپنی زبان کا ذمہ دار تو ہوں نا، جو لفظ میں بول رہا ہوں اس کا ذمہ دار میں ہی ہوں نا۔ آپ ایسا لفظ سن کے کیوں ایک دم خاموش ہو جاتے ہیں؟ جی، منکر سے دوری، منکر سے نہیں۔ منکر کیا چیز ہے؟ مثلاً جھوٹ۔ دنیا میں کوئی لا کے دکھائیے جو جھوٹ کو اچھا سمجھتا ہو۔ حتیٰ سارے جھوٹے جھوٹ کو برا کہتے ہیں۔ توجہ ہے اب؟ جو جھوٹ بولنے کی عادت رکھتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں جھوٹ بری بات۔ اتنا منکر ہے یہ۔ ظلم منکر ہے، یعنی ساری دنیا کے ظالم بھی کہتے ہیں ظلم برا ہے۔ بڑی بڑی تقریریں سن لیں گے آپ ظالموں سے کہ ظلم بری چیز ہے۔ بہت اچھے انٹرویو دیتے ہیں ظلم کے خلاف، اور جیسے ہی مائک سے اور کیمرے سے ہٹ کے جاتے ہیں تو پہلا ظلم وہ اپنے ڈرائیور پر کرتے ہیں، پہلا ظلم وہ اپنے گاڑی کے ساتھ چلنے والے پر کرتے ہیں۔ وہ روڈ پر دوڑنے والا اور ان سے آگے کوئی نکل جائے تو پھر گاڑی روک کر کہتے ہیں ہمیں نہیں جانتے ہو۔ عجیب ہے بھائی، انسان کو دیکھیں تو صحیح، کتنا ظلم کا عادی ہو گیا ہے۔ یہاں تو کیفیت یہ ہے اس گھرانے کی تعلیمات کی کہ اگر کسی کی جوتیوں پر تم نے اپنے جوتے رکھ دیے تو تمہیں روکا جائے گا۔ اگر کسی کمرے میں کوئی سو رہا ہے اور تم اس کمرے کے باہر سے گزر رہے ہو اور تم اپنے جوتوں کو زور زور سے مار مار کے گزر رہے ہو اور اس کی آنکھ کھل گئی تو قیامت میں تمہیں اس بے احتیاطی پہ روکا جائے گا۔ جی یہاں تو ہمیں یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا، ایک ذرے کا حساب ہے۔ وہ ذرے کا حساب کیا دیں گے جو پہاڑ کا حساب دینے کو تیار نہیں ہے۔ کیفیت تو یہ ہوئی بھی ہمارے معاشرے کی۔ جی ہر بندہ، یعنی یہاں آپ کو کوئی عاجز، ناتوان، خاکسار، فقیر تو ملتا ہی نہیں۔ یہاں ڈھونڈنے سے کوئی فقیر نہیں ملتا۔ فقیر کا مطلب مانگنے والا نہیں ہے۔ مانگنے والے کہاں فقیر ہوتے ہیں، وہ تو ذلیل ہوتے ہیں۔ مانگنے والے کہاں فقیر ہیں؟ یہ جو روڈوں پہ چوکوں پہ کھڑے ہوئے ہاتھ پھیلا رہے ہوتے ہیں، یہ فقیر کب ہیں؟ یہ تو ذلیل لوگ ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، میرے مولا امام زین العابدین علیہ السلام نے جب منا کی سرزمین پہ دیکھا کہ سارے حاجی اللہ سے مناجات کر رہے ہیں اور ایک فقیر ہے کہ جو فقیر پہ مانا ذلیل، جس معنی میں کہہ رہا ہوں، وہ لوگوں سے مانگ رہا ہے، سکے مانگ رہا ہے، ٹکے مانگ رہا ہے، تو امام نے اس کے قریب گئے اور حضرت نے فرمایا یہ سارے لوگ جن سے تم مانگ رہے ہو یہ سب مانگنے آئے ہیں۔
یہ کون سی عقل مندی ہے کہ انہی سے مانگ رہے ہو جو خود مانگنے آئے ہیں؟ تم بھی اسی سے مانگو جس سے یہ مانگنے آئے ہیں۔ یہ جو مانگنے والے لوگ ہیں یہ فقیر نہیں ہیں۔ ہمارے معاشرے میں فقیر نہیں مل رہا ہے۔ میں اپنے آپ کو پہلے اوصیکم و نفسی، پہلے اپنے آپ کو، پھر میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، مولا حسین کے نام پر فرش پر بیٹھنے والے ارادہ کریں، طے کریں، نیت کریں کہ ہم فقیر بن کے رہیں گے۔ کیا مطلب ہے فقیر بن کے رہیں گے؟ یعنی تکبر نہیں کریں گے۔ فقیر کا تعارف یہ ہے کہ جو تکبر نہ کرتا، یعنی مختصر تعارف یہ ہے فقیر کا، میں نے بھی کہا نا کہ فقیر مل نہیں رہے، فقیر کا مختصر تعارف یہ ہے جو متکبر نہ ہو۔ جو متکبر ہے وہ فقیر نہیں ہے، اور جو فقیر ہے وہ متکبر نہیں ہے۔ اب تکبر کے جلوے برداشت کیجئے جی، آپ مجھے آج تکبر کے جو جلوے ہیں نا، ان میں سے ایک جلوہ یہ ہے کہ گاڑی میں بیٹھ کر میں پیدل چلنے والے کو انسان ہی نہیں مانتا۔ مجھ سے آگے کون نکل جائے جی، مجھ سے تیز کیسے چلا گیا، پتہ نہیں وہ کس اس میں تھا، اس نے ہلکی سی گاڑی دبا دی، ہو سکتا ہے کہ وہ بے خیالی میں اسے ہینڈل تھوڑا سا مڑ گیا اور گاڑی اس کی دب گئی اور ہم سمجھے کہ ہمیں ٹکر مارنا چاہتا تھا، ہمیں دبا رہا تھا۔ اب جب تک اسے روک کر 2 4 6 تھپڑ نہیں مار لوں گا اور اسے ذلیل نہیں کر دوں گا روڈ کے اوپر، اب وہ پکار کے کہہ رہا ہے جی غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دو۔ اور یہ جب تک اسے ذلیل نہیں کر لے گا اس وقت تک اس کو چین نہیں آئے گا، سکون نہیں آئے گا۔ پیدل چلنے والے کو انسان نہیں مانتے، جھگی میں رہنے والے کو آدمی نہیں مانتے، ویٹروں کو ہوٹلوں میں جو کام کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی کسی کے بیٹے ہیں، وہ بھی کسی ماں کی اولاد ہیں، ان کی بھی بیوی ہوگی، ان کی بھی بہن ہوگی۔ ایک 5 منٹ لیٹ چائے لانے پر جو اس کو ذلیل کیا جاتا ہے، اور جب تک اسے شرمندہ نہ کر دیا جائے، سوری سر معاف کیجئے دیر ہو گئی مجھے معاف کر دیں، اور اگر تھوڑا سا اس نے کہہ دیا سر میں کہاں دیر ہوئی ہے، اتنا ٹائم تو لگتا ہے، بس قیامت۔ جب تک اب اس کی نوکری نہیں چھڑوائیں گے، بیچارہ 12,000 روپے کی تنخواہ پر تھا، اب اس نے صرف اتنا کہہ دیا کہ مثلا سوری نہیں کہا، اس نے کہہ دیا کہ میں زیادہ دیر نہیں ہوئی ہے، آپ نے مجھے کہا تھا آپ ٹائم تو دیکھیے 5 منٹ میں لے آیا چائے، اتنی دیر تو لگے گی نا چائے بننے میں، تو جواب تم نے کیسے دیا مجھے؟ اب یہ وہاں سے اٹھیں گے، تمہارا مالک کون ہے؟ اب جائیں گے اس مینیجر تک اور مالک تک، اور جب تک اس بیچارے 12,000 10,000 روپے کی تنخواہ والے کو نکلوائیں گے نہیں، اس وقت تک انہیں چین نہیں آئے گا۔ تکبر، غرور۔ میرے مولا فرماتے ہیں خبردار تمہاری چال بتائے کہ تم علی والے ہو، تمہارا انداز بتائے کہ تم اس فقیر کے ماننے والے ہو جس کا فقر ہی تو اسے صاحب ولایت بنا گیا۔ مولا علی تمام ولیوں کے سردار کیوں ہیں بھائی؟ اب تک اگر میرے بچوں جوانوں کو شاہ لطیف کا فقر سمجھ میں آ گیا ہو، اب تک میرے بچوں جوانوں کو عبداللہ شاہ غازی کا فقر سمجھ میں آ گیا ہو، حضرت شہباز قلندر کتنے بڑے فقیر تھے یہ سمجھ میں آ گیا ہو، تو جان لو ان سارے فقیروں کے مولا کو علی کہتے ہیں۔ مل کر نعرہ ناراض تو نہیں ہو رہے آپ مجھ سے؟ میرا مولا مجھ سے راضی ہو جائے۔ منکر جھوٹ ہے، منکر ظلم ہے، ظلم سب کے نزدیک ظلم ہے، کسی مذہب مسلک دین دھرم کسی زبان کہ وہ والی زبان والے کہتے ہیں ظلم ٹھیک ہے، وہ والی کہتے ہیں ظلم برا ہے، سب کے نزدیک ظلم ہے۔ اہل زبان اور ہوتا ہے، صاحب زبان اور ہوتا ہے۔
اچھا بولنے والا اہل زبان نہیں ہوتا، صحیح بولنے والا اہل زبان ہوتا۔ جو مان لے، کہے کہ جی جو میں نے کہا یا مجھے نہیں کہنا چاہیے تھا، یا جو میں نے کہا وہ غلط کہا ہے، بات آگے بڑھے۔ اب یہاں پر تولا تبرہ، میں نے بہت دیر لگا دی، یہاں سے شروع کیا تھا میں نے، یعنی 2 رکعت نماز میں روزہ بھی ہے، حج بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، خمس بھی ہے، جہاد بھی ہے، امر بالمعروف بھی ہے، نہی عن المنکر بھی ہے، تولا و تبرہ بھی ہے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یہ تبرہ ہے، صراط الذین انعمت علیہم یہ تولا ہے، یہ تولا ہے۔ 2 رکعت نماز کیا ہے کہ سارا دین کور ہو رہا ہے، اور اس 2 رکعت نماز میں جو سارا دین کور ہو رہا ہے، تبھی تو کہا ہے ان قبلت قبل ما سوا، نماز قبول تو ساری عبادتیں قبول۔ اب سمجھ میں آئی حدیث؟ صلوات پڑھیں محمد وآلہ۔ ان ردت رد ما سوا، اگر نماز رد تو ساری عبادتیں رد۔ ہم عزیزان گرامی اس گھرانے کے مرید ہیں، اور اس پر ہمیں فخر ہے، جتنا شکر کریں کم ہے۔ ساری دنیا کی نعمتیں چھین لی جائیں اور کہا جائے بس ولایت علی، تو سودا بڑا اچھا ہے کہ سب چھوڑ کر علی کو لے لیا جائے۔ اور مل کر اور ساری نعمتیں دی جائیں اور مولا علی کی ولایت ہم سے لے لی جائے، تو اس نعمت کا کیا فائدہ؟ اس نعمت کا ایک نتیجہ، ایک حاصل یہ ہے کہ ہم ان تعلیمات سے، ان سالم تعلیمات سے، میں نے آپ سے کہا نا، علم معروف، عدل معروف، سچ معروف، آپ گنتے گنتے چلے جائیے، غیرت معروف، عزت معروف، شجاعت معروف، سخاوت معروف، یہ سب چیزیں جو معروف ہیں نا، وہ اہل بیت کے ہاں کمال پر ہیں۔ اس لیے ہم سب کا انہیں معروف ماننا فطری ہے، یعنی یہ سارے معروف جہاں پر موجود ہوں تو یہ خود معروف ہیں، اور ان کی جانب امر ہو رہا ہے۔ یعنی میں امر بالمعروف کی اگر لفظ بدل کے تعریف کروں، امر بالمعروف کا مطلب یہ ہے علی کی ولایت کا امر۔ بھائی میری بات جا رہی ہے یا نہیں؟ امر بالمعروف کو میں پھیلاؤں تو یہ ساری بحث بنے گی، اور سمیٹوں تو علی مولا کی محبت بنے گی۔ صلوات پڑھنے محمد وآلہ، اور بلند صلوات محمد وآلہ وآلہ۔ ظلم منکر ہے اور عدل معروف ہے، عدل کا امر ہے اور ظلم سے نہیں ہے۔ یہ پیغام ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا۔ کیسے ممکن ہے کوئی ظلم کا قصہ سن کے روئے اور پھر وہ ظلم کرے؟ کیسے ممکن ہے کوئی عدل کے جلوے ظہور امام کی صورت میں دیکھنا چاہتا ہو اور عدل کو خود انجام نہ دیتا ہو؟ ان مفاہیم کی طرف آمادگی کو ولایت کہتے ہیں۔ ایک مرتبہ ولایت علی کا مطلب یہ ہے کہ نعرہ لگایا، مولا کا نام سن کے مسکرا دیے، چہرے پہ روشنی آ گئی، چہرے پہ تراوٹ آ گئی، رونق آ گئی، یہ بھی ولایت کا جلوہ ہے۔ اور ایک مرتبہ
ایک مرتبہ یہ مطلب ہے کہ یہ سارے کمالات جو ان کے ہاں ہیں ان سے ہمیں بھی پیار ہے، اور جو جتنی بھی برائیاں ان سے دور ہیں، رجس برائی جتنی بھی ان سے دور ہے، ان سب سے ہمیں بھی نفرت اور بیزاری ہو۔ یہی تولا ہے، یہی تبرہ ہے۔ اللہ کرے آج کے اس مجلس کو یہاں یا بعد میں ریکارڈ سننے والا میرا غیر شیعہ بھائی کلیئر ہو گیا ہوگا، اس پر روشن ہو گیا ہوگا کہ تبرہ برائیوں سے دوری، تولا اچھائیوں سے رغبت ہے۔ یہ ہے روح تولا و تبرہ۔ تم مصداقوں میں الجھ رہے ہوتے ہو، تم مثالوں میں ایک دوسرے سے لڑ رہے ہوتے ہو، چلو کوئی بات نہیں، جس مثال کو میں نے منکر سمجھ کے بول دیا تھا، ہم کوئی اور مثال دے دیتے۔ تمہیں اگر اس مثال سے کوئی الجھن ہے تو مسئلہ مثال میں تو ہے ہی نہیں۔ 1400 سال پہلے منکر کی مثالیں کوئی اور تھے، توجہ ہے بات کی، آج منکر کی مثالیں کوئی اور ہیں، لیکن یہ کمال اس گھرانے کا ہے 1400 سال پہلے نہیں، خلقت سے پہلے جو معروف کی مثالیں تھے وہ خلقت ختم ہونے کے بعد بھی وہی معروف کی مثال۔ صلوات پڑھنے ذرا محمد و آل محمد۔ میرا محترم مجمع نہیں معلوم میں نے بات پہنچائی یا نہیں پہنچائی، یعنی میرے غیر شیعہ بھائی کو جو تبرہ سمجھتا نہیں ہے اسے یہ الجھن ہے کہ آپ نے فلاں کا نام کیوں لے دیا، چلے ہم وہ نام نہیں لیتے، کوئی اور لے دیتے۔ تو منکر کی مثالیں بدلے گی، معروف نہیں بدلتا۔ توجہ چاہوں گا، اسی بات کو علامہ اقبال نے کہا، حقیقت ابدی ہے مقام شبیری، حقیقت ابدی ہے مقام شبیری، بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی و شامی۔ حسین نہیں بدلتا، کوفی بدلتے ہیں، شامی بدلتے ہیں۔ ظلم منکر ہے، عدل معروف ہے۔ ہم اس ہونے والے ظلم پر روتے بھی اسی لیے ہیں کہ ہم نہیں تھے۔ یہ گریہ ندامت نہیں ہے، یہ پشیمانی کا گریہ نہیں ہے، یہ گریہ حسرت کا گریہ ہے۔ یہ گریہ ندامت کا گریہ نہیں ہے کہ ہم تھے اس لیے رو رہے ہیں، یہ گریہ حسرت کا گریہ ہے کہ ہم نہیں تھے۔ ہم ہوتے تو حسین کے خیموں کو آگ نہ لگتی۔ یہ مشق ہے اس گریہ کے ذریعے، آمادگی ہے اپنی، کیونکہ انسان تو وہی حرکتیں بار بار کرتا ہے۔ کل حسین ابن علی مولا کے ساتھ یہ ہوا تھا، کچھ دن کے بعد پھر امام سجاد کے ساتھ یہی ہوا، کچھ عرصے بعد امام باقر کے ساتھ یہی ہوا، پھر کچھ مدت بعد امام صادق کے ساتھ یہی ہوا۔ اب مسلسل یہی ہوتا آ رہا تھا، تو اللہ نے 12ویں کو غیبت میں رکھا ہے کہ میں آخری حسین کو غیبت میں رکھوں گا۔ پہلے تم آمادگی پوری کر لو، پہلے تیار ہو جاؤ، طے کر لو، فیصلہ لے لو اپنے ذہنوں میں کہ برائی برائی ہے اور اچھائی اچھائی ہے، پھر میں بھیج دوں گا اسے۔ میں تو اسے خلقی اس لیے کیا ہے کہ تمہاری ہدایت کرے گا،
تم ابھی تیار نہیں ہو رہے ہو. اچھا ایک دفعہ ہوا ہو تو چلے, یہ تو آج تھوڑی 11 اماموں کے ساتھ وہی ہوا, رنگ بدل کے, طریقے بدل کر. ہاں کربلا جیسا ظلم نہیں ہوا مگر ظلم تو رہا نا. عدل کے خلاف ماحول, عدل کے خلاف جیسا لشکر کربلا میں آیا, ایسا عدل کے خلاف لشکر بعد میں نہیں آیا, مگر عدل کے خلاف تو آیا. مسلسل یہی ہوتا رہا ہے. کس مظلوم کا تذکرہ کروں؟ اس گھرانے کا تو تاریخ ہی کچھ اور ہے. زہر دے کے مار رہے ہیں, تلوار سے مار رہے ہیں, بستر کھینچ رہے ہیں. اجرکم اللہ. پانی بند کر رہے ہیں, ہاتھ اٹھا رہے ہیں. میرے اور آپ کے شہر کا اگر کوئی معتبر انسان اسیر ہو جائے تو پہلے تو رشتہ دار کوششیں کرتے ہیں, پھر دوست کوششیں کرتے ہیں, پھر دوستوں کا حلقہ بڑھتا ہے, پھر کوئی حیدرآباد میں مثلاً حیدرآباد کی کوئی مثال ہو تو پوری ریلی نکلے گی, پھر ایک وقت آئے گا پورا حیدرآباد بند کر دیا جائے گا اور ہم اپنے شہر کے معتبر کو آزاد کروا لیں گے. ایسا ہی ہے. 14 سال تک امام موسیٰ کاظم جیل میں رہے. باب الحوائج کاظمی سادات کے مورے سے اعلیٰ. عجیب اور حسن اتفاق ہے کہ ہم سندھ میں, ہمارے سندھ میں ایک بہت بڑی تعداد میں کاظمی سادات رہتے ہیں. موسوی سادات, عراق میں موسوی, پاکستان میں کاظمی کہلاتے ہیں. میرے خیال سے لکھیاری سادات وہی ہیں. امام موسیٰ کاظم کو 1-2 سال نہیں, 14 سال تک قید میں رکھا. اس وقت کے چاہنے والوں کی کیا کیفیت رہی ہوگی. ہارون رشید کا دربار رات میں سجتا تھا اور روزانہ دربار کے اندر رقص و طرب کی محفلیں ہوتی تھیں. ایک دن محفل برخاست ہونے لگی تو ایک دربار میں بیٹھنے والے نے کہا کہ آج ہم نے مدینے کا شاعر ابو العطا بغداد میں دیکھا ہے. ہارون کا دربار بغداد میں تھا نا, بغداد مرکز تھا اس وقت میں مسلمانوں کی حکومت کا. کسی نے کہا ہم نے ابو العطا کو جو مدینے کا بڑا شاعر ہے اسے ہم نے بغداد میں دیکھا ہے. تو ہارون کو تعجب ہوا. اس نے کہا وہ وہاں کا رہنے والا ہے, یہاں آیا ہوتا تو ہمیں پتا ہوتا, دربار کو پتا ہوتا. کسی کو نہیں پتا. کہا نہیں ہم نے دیکھا ہے. تو کہا ڈھونڈو, پتا کرو کہاں ہے. معلوم فلاں مسافر خانے میں ٹھہرے ہوئے ہیں. ہارون نے کہا بلا کے لے آؤ. جب آئے تو ان سے کہا تم اپنی فلاں غزل سناؤ. سنا دی, چلے گئے. دوسرے دن پھر آئے, فلاں غزل سناؤ. جب ایک دن فرمائشوں پہ فرمائشیں ہونے لگی, شاید دوسرا یا تیسرا چوتھا دن, کچھ دن کے بعد تو ابو العطا نے کہا کہ امیر میں آپ کو اتنے دن سے اپنی غزلیں, اپنے نظم, اپنے کلام سنا رہا ہوں, اس کے بدلے میں مجھے ملے گا کیا؟ تو ابو العطا سے ہارون نے کہا کہ جو مانگو گے دوں گا. فلاں غزل سنا دو, میں تمہیں جو مانگو گے دوں گا. اس نے پھر تکرار کی, جو مانگوں گا دو گے؟ کہنے لگا ہاں جو مانگو گے دوں گا. تو جب کلام سنا لیا, محفل برخاست ہونے لگی, تو ہارون نے کہا تم کچھ کہنا چاہ رہے تھے, کچھ مانگنا چاہتے ہو, مانگو, کیا مانگنا چاہتے ہو؟ تو ابو العطا نے آنکھوں میں آنسو بھر کے کہا میرے امام کو آزاد کر دو. کیا غربت ہے. یعنی چاہنے والا کئی دن سے دربار میں جا کے بیٹھ رہا ہے اور اپنی صلاحیتوں کے بدلے میں اپنے امام کی آزادی چاہتا ہے. تو ہارون کچھ دیر کے لیے خاموش ہوا اور کہنے لگا کہ 3 دن کے بعد زندان کے دروازے پہ آ جانا, ہم تمہارے امام کو آزاد کر دیں گے. اب میں محترم مجمع سے پوچھ سکتا ہوں کہ ایک چاہنے والے کے لیے کتنی بڑی سعادت ہے کہ اس کا امام اس کی وجہ سے آزاد ہو رہا ہو. اپنے سرائے میں, مسافر خانے میں اپنی بیوی بچوں کے پاس گیا اور خوشی کا عالم تھا. کہنے لگا لو میں خبر لے آیا, 3 دن کے بعد ہمارے امام کو آزادی ملے گی, پھر ہم اپنے امام کو مدینہ لے کے جائیں گے.
اور کتنی بڑی بات ہوگی کہ امام کے چاہنے والے کہیں گے کہ تم ابو العطا بہت بڑے آدمی نکلے، تمہاری وجہ سے ہمارا امام آزاد ہو گیا۔ 3 دن کے بعد صبح سے جا کے دروازے پر بیٹھ گیا۔ دروازہ کھلتا تھا، کچھ قیدیوں کو اندر لے جایا جاتا تھا، کچھ قیدیوں کو آزاد کیا جاتا تھا۔ ہر مرتبہ دربان سے کہتے تھے کہ میرے امام کو ابھی آزادی ملنی تھی، تو وہ سپاہی کہتا تھا ذرا اور صبر کرو۔ عصر کے وقت میں دروازہ کھلا، تختے پہ ایک جنازہ تھا، اجرکم اللہ، اور وہ سپاہی آواز دیتے ہوئے آ رہے تھے ھذا امام الرفضا، یہ ہے شیعوں کا 7واں امام جسے آج ہم نے آزاد کر دیا ہے، اجرکم اللہ۔ اتنے بڑے بڑے پائے کے عالم، غیر شیعہ برادری امام موسیٰ کاظم کے زمانے میں ان سے بڑا عالم کسی کو نہیں مانتی۔ جو شیعوں جو ان کو امام نہیں مانتے نا، مسلمانوں میں جو ان کو امام نہیں مانتے، وہ یہ ضرور مانتے ہیں کہ ان کے زمانے میں ان سے بڑا عالم کوئی نہیں تھا۔ اتنا بڑا وجود، یہ ہے امام موسیٰ کاظم کا واقعہ۔ امام جعفر صادق نماز پڑھ رہے تھے تو مصلی کھینچ لیا۔ امام معصوم ایک مرتبہ زمین پر سر کے بل گرے۔ امام محمد تقی کے گھر کو آگ لگا دی، اور جب آگ بجھائی گئی نا تو دیکھا، چاہنے والوں نے دیکھا کہ امام ایک طرف بیٹھے رو رہے ہیں، تو ایک چاہنے والا قریب گیا اور کہا مولا آپ کی آنکھوں سے آنسو رک نہیں رہے۔ کہنے لگے اس وقت تم نہیں پہنچے تھے جب میرے گھر کی بیویاں ایک حجرے سے دوسرے حجرے میں جا رہی تھی اور ان کے کپڑوں میں آگ لگ رہی تھی، اور وہ ایک دوسرے کے کپڑوں کی آگ کو بجھا رہی تھی، اور اس میں میری 4 سالہ گھر میں رہنے والی فاطمہ وہ بار بار پکار رہی تھی کہ مجھے بچاؤ۔ تو میں رو اس پہ رہا ہوں کہ کربلا میں یہ منظر حسین کی بچی کے ساتھ کہ جناب سکینہ ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں، اور جب دامن میں آگ لگ گئی تو آواز دیتی تھی بابا مجھے بچاؤ، بابا بچائیے۔ تو ایک مرتبہ امام حسین کے لاشے سے آواز آئی الیہ الیہ، اے میری بچی سکینہ میرے پاس آ جاؤ۔ تو جناب سکینہ امام حسین کے بدن کے قریب جا کے بیٹھ گئی تھی، اور پھر شام غریبہ میں جب اندھیرا چھا گیا اور جناب زینب اور بی بی ام کلثوم بچوں کو ڈھونڈنے نکلی تو جناب سکینہ نہیں مل رہی تھی، تو پھر کہا چلو بھائی کے پاس چلتے ہیں۔ امام حسین کے لاشے کے قریب پہنچی نا جب دونوں بہنیں، تو کیا دیکھا کہ پتھروں، تیروں، نیزوں، بھالے، برچھیوں کا ڈھیر ہے۔ اس ڈھیر کے اندر حسین ابن علی کا بدن ہے اور برابر میں سکینہ سو رہی۔ پوچھا سکینہ کہاں سو رہی ہو؟ کبو بھی اماں جب مجھے تماچا مارا، جب میرے گوشوارے اتارے، جب میرے دامن میں آگ لگی تو کوئی نہیں تھا جو میری مدد کرتا، تو اس لاشے سے بابا کی آواز آئی، یہ میرے بابا کا لاشا۔ سلام ہو جناب زینب پر۔ فرمایا سکینہ بابا نے اور کیا کہا؟ پھوپھی اماں بابا نے کہا میرے شیعوں کو سلام کہنا، اور کہنا جب ٹھنڈا پانی پیو ہماری پیاس کو یاد کرنا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا